پاکستان کا مطلب کیا؟ پورا کلمہ پڑھے نا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ جو ابھی بزرگ زندہ ہیں، بڑے بڑے جو عمر والے ہیں، ان کو پتہ ہے جب پاکستان بنا تو یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک سلطنت دے دے جہاں تیرے حبیب کا ہم دین نافذ کریں گے۔ تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا سیاسی گفتگو تو امام حسین نے بھی کی ہے۔ کہتے ہیں آپ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو امام علی مقام بھی بولے، اور مدینے سے چل کر آئے کربلا، اور پورا کنبہ لے کر آئے، بچے بھی لے کر آئے، جوان بھی لے کر آئے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے کبھی لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کی۔ اس لیے اقبال کہتا ہے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال کہتا ہے یہ گلا نہ کیتا کر، لوگوں نے ایویں چڑ پہ جاندی ہے جی والی صاحب سیاسی ہو گئے۔ اب لبیک کا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا۔ ہاں لبیک کا نعرہ بھی اصل دنیا میں ہی پتہ چل رہا ہے، انشاءاللہ چلے گا جن لوگوں نے حضور کے دین سے غداری کی۔ ہاں جی اب چل بھی رہا ہے، ہاں جی اور چل بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایسے نہیں ہونا، یہ گناہگار کے لیے معافی ہے۔ جتنے بڑے گناہ ہوں گے قیامت والے دن، بڑے بڑے گناہ بھی ہوں گے، حضور نے فرمایا میری تو شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والوں کے لیے، لیکن غدار کوئی نہ ہوئے۔ ہاں یہ رب نے کان اس واسطے نہیں بنایا کہ بندہ زندگی کے حضور دے بارے کوئی گل سن لوے۔ میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل نہ کرے۔ میں تو ایک گل موٹی جی سمجھان لگا، ساڑھے بزرگاں نے لکھیا بھائی عقل دے 100 حصے نا عقل دے، تو ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق نے دیتا ہے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے جڑا آخری انسان پیدا ہونا ہے نا، وہ صرف ایک حصے چوں عقل لبنی، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب نو دیتے ہیں۔ تے حضرت وہب بن منبہ صحابین اعلیٰ حضرت بریلوی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین رسالے وچ بھی فتاوی رضوی وچ آپ نے لکھیا، فرمایا وہب بن منبہ صحابی فرماندے ہیں میں 71 آسمانی کتاباں وچ پڑھیا، 71 آسمانی کتاباں کہ اللہ نے عقل ساری مخلوق نو کتنی دیتی کہ دنیا وچوں ایک بندہ ریت دا ذرہ چکے، اس ریت دے ذرے دی تقسیم ہوئے سارے جہانہ ہوتے۔ فرمایا ریت دے ذرے جتنی اللہ نے مخلوق نو ساری نو عقل دیتی، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا۔ ساری عقل ہے کتنی؟ اقبال کہندا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک لازاز اوقات اوس، یک تجلی از تجلی آست اوس، ظاہر اشی جلوہائے دل فروز، باطنش از عارفاں پناہ ہنوز۔ اقبال کہندا تو حضور دے بارے گلاں کرنا، حضور نے ایک نگاہ پائی، کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر بنے، کوئی عثمان بنے، کوئی علی بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے۔ اقبال کہندا ہے تے حضور دی ایک نگاہ وے جڑی حقیقت محمدیہ ہو تے آج تک پتہ ہی نہیں چلیا حضور کی حقیقت کیا ہے۔ آج امت مسلمہ او جی مولی صاحب سیاسی گلاں کرنے، تو دسنا حضور نے 10 سال سیاست نہیں کی تھی؟ حضور ہجرت تو بعد 10 سال مدینہ سیاست نہیں کی تھی؟ پوری دنیا دے بادشاہاں نو حضور نے خط نہیں لکھے؟ کیوں جی مولانا؟ میرے کو 7ویں ہجری دی بزرگاں نے کتاب لکھی عرب و عجم دے بادشاہاں نو حضور نے جڑے خط لکھے انہاں وچ کی فرمایا جی؟ حضور نے قرآن دی آیتاں بھی لکھیاں تو کی فرمایا؟ اسلموا تسلموا، فرمایا میرا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے ورنہ میں آ رہا ہوں۔ بے ضمیرو تساں دین نہیں پڑھیا تے پڑھو، رسول اللہ جڑا دین دے کے گئے وہ دین ہو رہے۔ انہاں غلامہ دا یہ مسلک ہے کہ یہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ایتھے تے 72 بندے ہوون تے یزیدی فوج نے سامنے امام علی مقام نے جا کے گل کے کی، جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ چشم گریاں مزرع دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی۔
اور شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا۔ ایک گردن تو یزید دے سامنے امام علی مقام نہیں جھکائی، کیوں جی؟ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار وچ نہیں جھکائی، کیوں جی؟ امام محمد بن حنبل ہزاراں کوڑے کھا کے نہیں جھکائی۔ اساں جنہاں نوں منن والے انہاں گردن کدی جھکائی نہیں، انہیں کی پیار کرنا ہے جنہیں گردن جھکا لیتی؟ جے نہیں دین پڑھیا نا تو دین کو ادھر جاؤ کدھرے، حضور دا دین کچھ ہو رہی ہے۔ ہاں جی، او دین کدی بدر وچ لے جاندا تے کدی اود وچ لے جاندا تے کدی خندق وچ لے جاندا، کیوں جی؟ 20 قسم دے کھانے کھا کے تے حرام کما کے تے جناب حکمرانہ دیاں ٹوٹیاں کر کے، اے دین میں کوئی نہیں پڑھیا، غیراں کولوں قرضے لے کے پاکستان چلان والا میں دین کوئی نہیں پڑھیا۔ دین تے اے کہ حضور 2 پتھر بدے ہوئے میدان خندق وچ، صحابہ 1 پتھر بدیا، ایک ٹائم تے حضور ادھی کھجور دے دیں، روٹی شوٹی کوئی نہیں، کپڑے بھی کوئی نہیں، تہ بند صحابہ بدے ہوئے صرف، ٹھنڈی ہواواں چل رہی ہیں۔ اللہ نے کی فرمایا ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، میرے حبیب خندق والے دن تے اسی تہاڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دیتا سی۔ اے کیڑے دین بیان کرتے پے ہو جڑے جناب تسی؟ اقوام متحدہ نے تانوں کشمیر دینا ہے۔ ہاں جی، اقبال کہندا من عظیم بیش ندانم کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند۔ اقبال اقوام متحدہ دے بارے کہندا، اقبال کہندا میں اس تو زیادہ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک تنظیم بنائی اقوام متحدہ تاکہ قبراں دی تقسیم کر کے تو افغانستان نو نپ لے، میں کشمیر نو نپ لیندا، تو عراق نو نپ لے، میں شام نو نپ لیندا، تو بوسنیا نو نپ لے، میں چیچنیا نو نپ لیندا، تو فلسطین تے غزہ نو نپ لے تے میں جناب پاکستان دے حالات خراب کر دیندا۔ اقبال کہندا جلیا او انہاں کول تینوں امید ہے، فرنگیاں کولوں اے ناداں تو راہ امید غم کو سارا یا فرنگس دل شاہین سوزت بار عام مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہندا جلیا فرنگیاں کولوں تینوں خیر دی امید ہے۔ اقبال کہندا جدو شاہین دے پنجیاں وچ پرندہ آ جائے نا تو پھر اودی چی چی تے چاں چاں کرن نال شاہین نے کدی انہوں چھوڑیا نہیں، کیوں جی؟ 1 گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی مقبوضہ کشمیر وچ۔ تسی دسو تہاڈے کول اتنا انہاں کاروبار کر دین، انہاں کو کتنا ذخیرہ، ہر دوسرے چوتھے دن جا کے بازاروں سامان لے آندے، ساڈے گھراں وچ کتنا مال پیا، اسی 8 دن کھاواں گے مک جائے گا۔ اج مہینے تو زیادہ ہو گیا مقبوضہ کشمیر وچ کرفیو، کسی دی غیرت جاگی؟ کتنا پانی انہوں نے گھر جناب اتنا جمع ہونا ہے، کتنا روٹی انہیں جمع ہونی، کتنی دوائیاں انہوں کو جمع ہونی، قیامت گزر گئی۔ ہم جی یہ کر رہے ہیں، ہم جی تم نے کیا کرنا ہے؟ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ایک عورت کی آواز پر محمد بن قاسم سندھ تو خط کیا اتنا سارا لکھے ہویا کہ راجہ دار دے بندے نے ایک مسلمان عورت تے ہاتھ دراز کیتا تو محمد بن قاسم نے نہیں کیا ہم اپنی سلطنت داؤ پر لگا دیں، ہم جنگ چھیڑ دیں۔ محمد بن قاسم سمندر میں گھوڑے پا دیتے، انہیں کہنے دی جرت کی ہوئی کسی عورت تو ہاتھ چھپ جائے گا۔ ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ساز بے موقوف ہے نوائے ہائے جگر سوز، اقبال کہندا ہے۔ اے میں تواڈے بارے گل کرن لگا، اقبال کہندا ساز بے موقوف ہے نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب۔ اقبال کہندا او سرنگی وجان والا او دا بھی تاں ہی سرنگی جو آوازاں نکلنی آن نہ تاراں ٹیٹ ہون۔ اقبال کہندا ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب۔ او تواڈے اندر تڑ کوئی نہیں چلے ہو، ہاں تواڈے اندر تڑ ہوندی تو تساں حضور دی عزت واسطے نکل کھلونا سی، لیکن قوم دے اندر تڑ کوئی نہیں۔ تے ساڈے مزراسی جتنا مرضی مزراب وجان والا تکڑا ہوے، جس ویلے او سرنگی دے تار ہی ڈھیلے ہون، تواڈے اندر تڑ ہی کوئی نہیں قوم دی، تواڈے اندر تڑ ہی کوئی نہیں کہ جناب ایک جنا اٹھیا محمد بن قاسم ایک عورت دی آواز اتے سندھ دی ساری زمین ہلا کے ملتان تک اسلام دا پرچم لہرا کے چلا گیا۔ 100 کلومیٹر نہیں سرحد ساڈی، سب کچھ ہوندیاں او بچیاں پکار رہی ہیں کدھر گئے محمد بن قاسم دے وارث، کدھر گئے نور الدین زنگی دے وارث، کدھر گئے صلاح الدین ایوبی دے وارث، کدھر گئے طارق بن زیاد دی کشتیاں جلان والے کدھر گئے، موسیٰ بن نصیر اوری کدھر گئے، یوسف بن تاشفین اوری کدھر گئے، محمد شہاب الدین محمد غوری اوری کدھر گئے، قطب الدین ایبک اوری کدھر گئے، ظہیر الدین بابر اوری کدھر گئے، التمش اوری کدھر گئے، علاء الدین خلجی اوری کدھر گئے۔ وہ بچیاں پکار رہی ہیں تے کو آواز آندھی ہم اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں، جب آخری کشمیری مر جائے گا ہم پھر فاتحہ پڑھ دیں گے کہ بڑا افسوس ہوا آپ تو شہید ہو گئے، ہم تو دیکھتے رہے کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ مدد کے لیے ہم نے جانا تھا لیکن ہم تو بیٹھ کر یہاں قراردادیں منظور کر رہے ہیں۔ آپ توجہ جی توجہ بات سن، تو آڈے اندر تڑ کوئی نہیں،
तड़ होंदी तो तुसां हुजूर दी इज्जत वास्ते निकल खड़ोना सी। खत्म नबुवत ते डाके पै तुसां अपनी पार्टियां कुटियां। साडा इतना ही काम सी अजान दे देना, अख बंद होने दी देर चलिया। इत्थे ते आवाज उच्ची होवे ते सहाबा बर्दाश्त न कीता, तू खत्म नबुवत दे डाकुआं नाल खड़ा रहा ते मुमताज नूं फट्टे लाउण वाला नाल खड़ा रहा। दुनिया दी तैनूं पता लग जाना, तैनूं अपनी नस्लां भी पिछों भुल जाणियां। हुजूर नाल बेवफाई माफ नहीं, गुनाह जितने मर्जी कोई होवे, कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह जदों तशरीफ ले आणगे ना, उस वेले नबी दे रसूल भी कह देणगे नफसी नफसी, आना उथे रसूलुल्लाह नहीं है आखिर। हाँ उथे एक कोई मत समझे कि मेरी नेकियां दी वजह तो मैं बख्शिया जावांगा ते मौली खादिम पगड़ी बन लई ते 2 मुरीद कर लै जनाब ते 10 लाख मुरीद नहीं, तेरे 10 अरब भी मुरीद होवन, उथे गल किसी दे बनाउण नाल नहीं बननी। उन्हें उथे आना रसूलुल्लाह ने क़यामत वाले दिन। और हुजूर ने खुद फरमाया वाना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु वाना काइदुहुम इज़ा वफदु वाना खतीबुहुम इज़ा अंसतु वाना शफीउहुम इज़ा हुबिसु वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु अल करामत वल मफातिह यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले कब्र अनवर से मैंने बाहर आना है। मेरे आका ने फरमाया जब सारी दुनिया अल्लाह की बारगाह में पेश होगी ना, हुजूर फरमाते हैं उस दिन क़यादत मेरी होगी। उस दिन पता लगेगा लब्बैक दा नारा सियासी है कि मजहबी है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।